معارف و حقائق الہیہ کی الہامی دستاویز فتوح الغیب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ مقالہ نمبر 40، درجہ ولایت کی تفسیر۔ حضرت قطب ربانی نے ارشاد فرمایا، جب تک تو مکمل طور پر شریعت کا متبع اور نفس امارہ کی پیروی سے آزاد نہ ہو جائے، اولیاء اللہ کے زمرے میں داخل ہونے کی خواہش نہ کر۔ اتباع شریعت کی معنی ہے کہ تیرے تمام اقوال و افعال اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی کے مطابق ہوں۔ تیرا سننا، دیکھنا، بولنا، پکڑنا، چلنا، سونا، جاگنا، الغرض تمام اعمال رضائے الہی کے تحت ہوں اور خدمت دین و نعمت کے لیے ہوں۔ تیرے جسمانی حوائج جو تیرے لیے پروردگار سے حجاب و بات کا باعث ہیں، جب تک تو اصلاح باطن اور تزکیہ روح سے روح خالص نہ بن جائے اور جسمانی قدورتوں سے مبرہ نہ ہو، تجھے قرب خداوندی حاصل نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب تو ریاضت و مجاہدہ سے روح خالص بن جائے گا اور ہر لمحہ ذکر الہی کا التزام کرے گا تو تجھ پر اسرار الہی منکشف ہوں گے اور کائنات کی حکمتیں تجھ پر بے نقاب ہونے لگیں گی۔ یہ فنافی اللذات ہونے کا رتبہ ہے، جہاں تو کشت و سرور باطن میں محو ہو کر عالم سلفی سے بے تعلق ہو جائے گا اور تمام اشیاء کو دیدار الہی اور جلوہ و جہان خداوندی کے لیے حجاب سمجھے گا، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی مشقت و ریاضت پا لینے کے بعد فرمایا، بلا شبہ یہ تمام اصنام وجہ شرک ہونے کے باعث میرے دشمن ہیں، لیکن رب واحد میرے رہنما ہیں۔ انہوں نے بتوں کے متعلق یہ فرمایا، لیکن تو بھی اپنی خواہشات نفسانی اور وجہ غفلت و معصیت مخلوقات کو اصنام سمجھتے ہوئے ان کے متعلق یہ کہہ اور ان کی فرما برداری سے اجتناب کر۔ اس وقت علوم الدینیہ اور اسرار الہی تجھ پر منکشف کیے جائیں گے اور تجھے حریم کبریہ کا رازدار بنایا جائے گا، اور پھر اس رتبہ ولایت پر تقوین یعنی عجائب و غرائب اشیاء کو ظہور میں اور خرق عادات کی قوت و صلاحیت تجھے عطا فرمائی جائے گی۔ اس رتبہ ولایت پر تو محسوس کرے گا کہ گویا تو ایک مانوی اور روحانی و باطنی موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا گیا ہے اور تیرا کل وجود قدرت الہیہ کا مظہر بن چکا ہے۔ پھر تو حسب حدیث نبوی اللہ کے خواص کا حامل ہو جائے گا اور اسی کے رابطہ سے بولے گا، اسی سے سنے گا، اسی سے دیکھے گا، اسی سے پکڑے گا، اسی سے چلے گا، اسی سے سمجھے گا، اسی سے آرام و اطمینان پائے گا اور امر و نواہی کی پیروی اختیار کرتے ہوئے اور حدود شرع کی حفاظت کرتے ہوئے تو غیر اللہ کو موجود نہ دیکھے گا۔ پس مذکورہ رتبہ ولایت کو پانے کے لیے اتباع نفس، فسق و فجور اور لغویات سے پرہیز کرتے ہوئے توحید و اخلاص کے ساتھ شریعت کی پیروی کر، اور یاد رکھ کہ جس حقیقت یا طریقت کی شرع تائید و توثیق نہ کرے، اسے جائز نہ ٹھہرائے، وہ صریحاً کفر و الحاد ہے۔